جیڑا انجینئر ہے نا انجینئر وہ جاہل ہے، بدترین ہے، کمینہ ہے، جھوٹا ہے، بے باک ہے، اس صدی کا سب تو بڑا خنزیر ہے. دیکھو درد دے درد تکلیف ہے ایتھے آوے اج نے کہنے پورا تن کے رکھو. اگلی گل سنو اوئے بڑے 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 چیکن کے تو ٹینشن نہ لے، ہجے 2 منٹ کٹ صحیح ایک باری. اور اپنے شاگرداں نوں کہندا کمنٹ لکھو. میں کہیا واہ اوئے گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد، اے ہی سکھائیں پتر تیرے حساب تو میں سارے برابر. میں انجوائے کردا پیا ایدیاں چیکاں. کہندا میں ایک کلپ بنایا، میں ہن بناواں گا، میں پھر بناواں گا. ہائے تینوں کم چاہیدا ہے یہ باقیاں دے خلاف جو پتر جنہ اسی ادا نعت کا بند کیتا ہے نا. بکری ولی سرکار مفتی سمر اتاری حافظہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ انجینئر کو چوٹ میری باتوں سے ہوتی ہے، باقیوں کے خلاف کیوں نہیں بولتا. اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم تو تیرے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے بھائی. ٹھیک ہے تو دیکھ تو صحیح کہ ہم نے کوئی بندہ چھوڑا ہے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے لے کر آج تک جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کی ہے، ہم نے علمی طریقے سے اپنی زبان کے نیزے کی نوک پہ اس کو رکھا ہے ایک رجز کے ساتھ. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تے شاہ ہی کوئی نہیں. میں اشارتاً گال کر رہا ہوں تے اے دماغ جو کٹ دے پائی اسی کسی نوں نہیں کچھ سمجھ دے اپنے نبی کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ خلفائے راشدین کے مقابلے پہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ہم جواب دے رہے ہیں سب کو. رہا آپ کا معاملہ کہ ہم آپ کو رسپانس کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ اصل فکر اعلیٰ حضرت پہ ہے ہی سمر اتاری صاحب ہے المعروف بکری ولی سرکار. کیونکہ اعلیٰ حضرت بھی اس قسم کی باتیں کرتے تھے جس میں جنس کا پہلو ہوتا ہے. دیکھیں نا ہمارے جو باپا جانی ہیں الیاس قادری صاحب ایکس مرشد، وہ تذکرہ امام احمد رضا باقاعدہ اتنی موٹی کتاب لکھی. پہلے وہ کتابچہ تھا، وہ کرتے کرتے کافی موٹا ہو گیا. اس میں انہوں نے ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ کتنے پرہیزگار تھے. کہتے ہیں کہ چھوٹی عمر کے تھے 7-8 سال کے، اور پجامہ نہیں پہنا ہوا تھا انہوں نے، صرف کرتا پہنا ہوا تھا. سامنے سے چند بدکار عورتیں گزری، یعنی اعلیٰ حضرت کو 8 سال کی عمر میں یہ بھی پتا تھا کہ یہ بدکار عورتیں ہوتی ہیں. سیدی و سندی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن کا بالکل چھوٹی عمر ہے. آپ گلی میں جا رہے ہیں، کچھ بازاری عورتیں آ رہی ہیں، آپ نے جب دیکھا تو آپ کی اس وقت پاکیزگی، طہارت اور اس وقت تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے سامنے والا دامن اٹھایا اور آنکھوں پر رکھ لیا. تو بظاہر ان میں سے ایک عورت نے نا اٹیک کیا، اعتراض کیا کہ مننے آپ نے آنکھیں تو چھپا لی، ستر ظاہر کر دیا. اعلیٰ حضرت صاحب نے جو وہاں پر جواب دیا ایسا حکیمانہ، فرمایا پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں، دل بہکتا ہے، پھر ستر بہکتا ہے. نہ میری آنکھیں اس گندے منظر کو دیکھیں گی، نہ دل میں خیال آئے گا، اور نہ ہی میں کسی گناہ کی طرف رغبت اختیار کروں گا. ہمیں تو یقین مانے یعنی کالج کی عمر میں بھی جا کے ان چیزوں کا نہیں اندازہ تھا، اور ہمارے اعلیٰ حضرت اتنے پہنچے ہوئے تھے کہ ان کو ظاہر ہے جب آپ قدوری شریف پڑھیں گے، جس کو میں نے ایک دفعہ اپنے غصے کے اظہار کے لیے قطوری شریف بول دیا تھا، پھر مجھے طارق جمیل صاحب نے فون کیا کہ نہیں یار یہ تو امام کا نام ہے. میں نے کہا جی میں امام کو کچھ نہیں کہہ رہا، اس میں ذکر ہے کہ اگر کوئی کتے کے ساتھ کر لے، کوئی بکری کے ساتھ کر لے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ یہ سلیبس میں پڑھاتے ہیں تو ان کا ذہن خراب ہوتا ہے. تو میں نے اس والے سے کہا تھا نہیں آپ نہ کریں. پھر میں نے کیمرے میں باقاعدہ اس پہ رجوع ریکارڈ کروایا تھا. آج دوبارہ سے میں رجوع ریکارڈ کروا رہا ہوں. جب آپ قدوری شریف پڑھیں گے بچپن میں تو پھر یہی حال ہوگا. تو وہ باپا جانی کہہ رہے ہیں کہ وہ عورتیں جب سامنے سے گزریں تو اعلیٰ حضرت نے اپنا کرتا ایسے اٹھایا اور اپنی آنکھوں کے آگے کر لیا. تو وہ عورتیں کہنے لگیں کہ میاں جو چھپانے کی چیز تھی وہ تم نے چھپائی نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت دیکھیں 7-8 سال کے بچے، وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے آنکھیں بہکتی ہیں پھر نفس بہکتا ہے. یعنی یہ بزرگان دین جو ہوتے ہیں نا 7-8 سال کی عمر میں ان کا نفس بہکنا شروع ہو جاتا ہے. اندازہ کریں یعنی نابالغ حالت میں، مطلب یہ اس کا مذاق نہیں اڑانے والی بات، یہ تو بابا جانی نے لکھا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بچپن سے یہی چیزیں سیکھتے ہیں اور کرامت بنا کے. تو یہ بکری والی جو مثال دی ہے سمر اتاری نے، تو ظاہر اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، تو اس میں سے پھر یہی کچھ نکلنا ہے. تو جب اس قسم کے واقعات آپ بیان کریں گے، اور جب بڑی عمر کو پہنچے ہیں تو انہوں نے وہ کام ڈال دیا جو ملفوظات میں لکھا ہوا ہے. جب لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ کہتے ہیں ولی بھی زندہ ہیں قبر میں، نبی بھی زندہ ہیں، تو فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبیوں کی زندگی قبر میں حقیقی حصی دنیاوی ہے. استغفر اللہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو شہید کی زندگی کا بھی شعور نہیں ہے، نبی کی زندگی کا تو کسی کو شعور ہی نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں دنیاوی ہے. بھائی دنیا کی زندگی ہو تو اس میں کھانا پینا ہوتا ہے، ٹوائلٹ ہوتا ہے، سانس ہوتی ہے، لیکن نبی اسلام قبر مبارک میں زندہ ہیں اپنے جسم کی سلامتی کے ساتھ، لیکن آخرت کی زندگی. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، جو سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. الفاظ حدیث کے یوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک حرام کر دیا ہے انبیاء کے حق میں کہ نبیوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے.
اور اس کی اصل قرآن میں موجود ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ لاٹھی کے سہارے اتنا عرصہ تک بیٹھے رہے اپنی کرسی پر اور جنوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، جب تک کہ لاٹھی کو دیمک نہیں چاٹ گئی اور ان کا جسم نیچے آیا. دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی ہے، اور دیکھیں جسم پہ کوئی کیڑا نہیں چڑھا. یعنی یہ تو قرآن میں موجود ہے کہ انبیاء کے جسم وفات کے بعد بھی سلامت ہے. حدیثوں تک تو آنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ. لیکن انہوں نے اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ حقیقی حصی دنیاوی ہے، حتیٰ کہ میرے آقا سیدی زرقانی فرماتے ہیں، استغفر اللہ، اپنے بابوں کا ذکر کیا، وہ فرما رہے ہیں جیسا کہ کوئی صحابی ہے، حالانکہ زرقانی جو ہے وہ 200-250 سال پہلے گزرا ہے. وہ کہتے ہیں میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا ہوا ہے کہ نبیوں کی بیویاں قبروں میں ان پہ پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں. یعنی خود سے ہی بات بنا دی. استغفر اللہ تو بولے. اور کہتے ہیں کہ جی وہ جنت میں بھی تو حوریں ملیں گی، تو یہ حوروں کا ذکر، اور وہ جنت میں جو حوریں ملنی ہے نا وہ قیامت کے بعد والی جنت ہے، یہ قبر والی جنت وہ نہیں ہے جس کے ساتھ آپ اس طریقے سے چیزیں جوڑ رہے ہیں. اور پھر مجھے بتائیں، مسند احمد میں حدیث ہے، ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں، یہ حدیث مشکات میں بھی ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، کہ میرے ساتھ والے حجرے میں جب تک نبی علیہ السلام اور میرے والد دفن تھے ابو بکر، تو میں اس حجرے میں بغیر پردے کے بھی چلی جاتی تھی اور دل میں سوچتی تھی ایک میرا خاوند ہے اور دوسرے میرے والد ہیں. لیکن جب سے عمر دفن ہوئے ہیں تو میں اس کمرے میں بھی بغیر پردے کے نہیں جاتی. یعنی اتنا اہتمام کرتی تھی. یہ نہیں ہے کہ سیدنا عمر کو نیچے سے دیکھتے ہیں، جو بندہ مٹی کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے پردہ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جو 4-5 فٹ نیچے سے دیکھ لے تو اس کے سامنے چند ملی میٹر کا کپڑا کیا ہے. وہ اپنے اس کردار کو جو حیا پر مبنی تھا اس کا اظہار کر رہی ہیں کہ میں اس لیول تک پردے کا اہتمام کرتی ہوں. ان کے سامنے کوئی ذکر کرے کہ جی آپ کے ہونہار بیٹے اعلیٰ حضرت بریلی صاحب نے فرمایا ہے کہ نبیوں کی بیویاں قبروں میں پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، تو اما عائشہ کا جو فتویٰ ہوگا اور جو سیدنا عمر کی تلوار اٹھے گی، تو اب ظاہر سیدہ عائشہ موجود نہیں ہے، سیدنا عمر موجود نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ان دونوں کا غلام موجود ہے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، تیرا زرقانی تھے شاہ ہی کوئی نہیں، تیرا اعلیٰ حضرت تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ہم یہ بول رہے ہیں کہ یہ گستاخی پہ مبنی ہے، یہ اس نے جھوٹا عقیدہ گھڑا ہے خود سے. جب اس قسم کی جنسی باتیں کرو گے تو ظاہر ہے پھر بکرے ہی نکلیں گے نا. عشق و محبت اعلیٰ حضرت